وائڈ اینگل کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. افتخار شرازی، امتیاز گل اور طاہر خان کا سلام پہنچے. ناظرین، تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپنے منطقی یا پھر غیر منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک طرف اپوزیشن ہے کہ جس کی صفوں میں نہ صرف اتحادی بلکہ اب خود تحریک انصاف کے بھی درجنوں ارکان جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب خود وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک تو پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، اور بیانات یہ ہیں کہ وہ ایک بال سے تین وکٹیں گرائیں گے. لیکن ناظرین، اگر کرکٹ کی زبان میں بات کی جائے تو صورتحال کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے کہ میچ کا آخری اوور ہے اور عمران خان صاحب راولپنڈی اینڈ سے نہیں بلکہ اسلام آباد اینڈ سے بالنگ کرا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہوا بھی جنوب سے شمال کی طرف چل رہی ہے. تو گویا ان حالات میں ریورس سوئنگ ہونے کے امکانات تو بالکل ہی نہیں ہیں. ایسے میں ہو یہ سکتا ہے کہ یہ کھلاڑی کاٹ بیہائنڈ ہوں، رن آؤٹ ہوں یا پھر ایل بی ڈبلیو ہوں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیوٹرل امپائر پہ کہ کیا وہ ان کھلاڑیوں کو آؤٹ قرار دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور پھر اب جدید کرکٹ میں یہ معاملہ تیسرے امپائر کی طرف بھی ریفر ہو سکتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بھی ناظرین ہم پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، جو لگتا تو یہ ہے کہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. امتیاز صاحب، پہلا سوال میرا یہی کہ جس طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، گویا کہ کوئی 27 کو جلسہ کر رہا ہے تو کوئی 25 کو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے تو تحریک عدم اعتماد ایک جائز قانونی اور آئینی پروسیس ہے، بس اس کو لے کے پاکستان کی سیاست میں اس قدر تناؤ آ جانا، اس قدر کشیدگی آ جانا، آپ کو لگتا ہے کہ سر معاملہ اب تصادم کی طرف جا رہا ہے، اس سے پہلے کوئی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر لی جائے گی؟ دیکھیے، افتخار بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک مقام ہے، اور ہمیں امید ہی کرنی چاہیے کہ خود وزیر اعظم بھی 27 مارچ کو جو جلسے کا اعلان کیا ہے وہ نہ کریں، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی قدغن لگا دے. اب سپریم کورٹ اگر قدغن لگا دیتی ہے، بالکل ایسی جیسے نظریہ ضرورت کے تحت پورے آئین پہ قدغن لگا دی تھی سپریم کورٹ نے، تو ہمارا جو آرٹیکل 16 ہے صحیح پھر وہ پامال ہو جائے گا اگر سپریم کورٹ نے اس کو پابندی لگا دی، کیونکہ وہ ہے فریڈم آف اسمبلی، یعنی آپ اکٹھا اجتماع کرنے کی آزادی ہے آپ کو. صحیح. لہٰذا ایک بڑی پیچیدہ مشکل صورتحال ہے. بلکہ سندھ ہاؤس میں جو آپ نے نظارے دیکھے تو مجھے ایک صاحب نے ایک چند اشعار بھیجے ہیں، میرا خیال ہے وہ بالکل ہماری آج کی صورتحال پہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں. اچھا جی. کسی نے یہ کہا کہ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر اور کبیر بکتے ہیں، لمحہ سر عام، کچھ کہتے سر عام اور کچھ پس دیوار بکتے ہیں، اس ملک میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بولو، یہاں ایمان بکتے ہیں. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے، محصور ہو کے بیٹھے ہیں. میرا یہ خیال تھا بطور پاکستانی کہ ہم جو 1990 میں چانگا مانگا مری جو کچھ ہوتا تھا اس سے ہم باہر آ چکے ہیں. ایک مہذب کچھ جمہوری جو عمل ہے اس میں اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن وہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اب تصادم امید کریں کہ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ اس پہ قدغن لگائے، کچھ ہو سکتا ہے قدغن لگا دے، وہ بھی اگر لگ گئی اور یہ کرے گا اگر نہیں ہوتی تو پھر تو تصادم لازمی ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو استعمال کیا پھر شاید یہاں پہ تصادم. لیکن آپ امتیاز صاحب، آپ آرٹیکل 6 کی بات کریں طاہر صاحب، اگر جلسے سے پہلے بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اس 27 کے جلسے کی خصوصی حیثیت ہے، اور وہ آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تحریک عدم اعتماد کے دوران ووٹ ڈالنے جائیں گے وہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائیں گے، اور پھر 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے ان کو واپس آنا پڑے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون مائیکل آل جاتا ہے. تو حکومت وقت، رولنگ پارٹی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر آپ عدالتوں کو یا دیگر اداروں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ مداخلت کریں
اور آرٹیکل 6 جیسے جو ہمارے ہاں فریڈم آف اسمبلی کا ایک حق ہے عام آدمی کا 16 کا، اس کو آپ پامال کروائیں اپنے ہاتھوں، تو یہ جو ایک جمہوری رویہ ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایگریشن ہے، مایوسی ہے، یا کوئی اور مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ کو اس کو ریڈ کر پائیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں ایک تو حکمران پارٹی کو جلسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی. آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، آپ کا جو بیانیہ ہے، جو موقف ہے، ویسے بھی سوات میں جلسے میں آ گیا ہے، دیر کے جلسے میں بھی آ گیا ہے، منڈی بہاؤدین کے جلسے میں بھی آ گیا ہے، حافظ آباد کے جلسے میں بھی آ گیا ہے. اور یہ جو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ان کو جو ابھی صورتحال کا سامنا ہے، اس میں ایک یہ بیانات کا بھی ہے. جو بیانات دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب خود اور ان کے کچھ وزراء، کچھ معاونین خصوصی جو ہے، تو عام لوگ، لاسٹ ٹائم پروگرام میں میں نے کہا تھا، عام لوگ جو ہے، ممکن ہے کوئی بندہ بد زبان ہو، گالیاں دیتا ہو، لیکن وہ یہ جو قیادت ہوتی ہے ان کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اس طرح زبان استعمال کریں. تو یہ جو ٹریجڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں بیانات کا بھی میری نظر میں، باقی تو ہوں گی وجوہات، اور پی ٹی آئی کیوں فرسٹریٹ ہو رہی ہے، فرسٹریشن تو ہے، لیکن لاسٹ پروگرام میں نے کہا تھا آپ دیکھیں نا کہ کیا وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑی وہ شخصیت تھی، نوجوانوں میں اس کی ایک کشش تھی نوجوانوں میں. ایسے نوجوان میں نے خیبر پختونخوا میں دیکھے ہیں جس کے خاندان سالوں سے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ تھے، نیشنلسٹ تھے، جماعت اسلامی کے لوگ، جن کے وہ مطلب ہے کہ دیر میں آپ دیکھیں جو پرانے، وہ عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے تھے، جوان لڑکے لڑکیاں بچیاں، کیونکہ وہ توقعات رکھے. تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ان سے لوگ چلے جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں. اور صرف یہ نہیں جو سندھ ہاؤس میں ہے، کل 2 لوگ جو آ گئے انٹرویوز آ گئے ہیں، وہ تو اس میں نہیں تھے سندھ ہاؤس میں. تو بجائے اس کے کہ آپ، اور دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ نے صحیح کہا ہے آج جب اس کی کہ یہ تو ایک سیاسی عمل ہے اور قانون کے اور آئین کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. بیانات آپ اگر دیں گے تو آج کل تو برداشت ویسے بھی بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ختم ہو گیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا 23 مارچ کا، پھر حکومت کا بیان آیا، پھر کل رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ ہم نے بھی 27 تاریخ کو اسلام آباد داخل ہونا ہے. اور جس طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی 25 کو آئیں گے، لیکن یہ معلوم نہیں کب تک جائیں گے. تو یہ تو بالکل وہ معاملہ بڑھ رہا ہے. یہی ہے نا، یہی ہے وہی بات جو امتیاز صاحب انفیکٹ طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کا جب پرائم منسٹر، جب پارٹی کا ہیڈ اس طرح کی گفتگو کرے گا، جس طرح کی آپ نے دیکھی ہے سوات کا جلسہ، دوسرے بھی کرتے ہیں، بٹ صاحب کو ہم چونکہ وہ شروعات وزیر اعظم سے ہو رہی ہے، بڑی حیران کن بات ہے. زیادہ ہو کہ آپ ذرا حکومت میں ہے، لیکن بلاول بھٹو بھی کبھی کبھی زبان صحیح استعمال. اور یہ جو ایک اور بڑی وہ تو خیر ریاکشن میں ہے نا، قابل اعتراض چیز جو آ گئی ہے، جو خواتین کو یہ جو استعمال ہوتا ہے نا، وزیر اعظم صاحب کی خاتون اول کی بات ہو، یا بے نظیر بھٹو کی بات ہو، یا مریم نواز کی بات ہو، یہ انتہائی ایک قابل اعتراض ایک آ گیا. اور جب تک لیڈرز ایک وہ نہیں دیں گے اپنے کارکنان کو کہ بھائی آپ خواتین کو تو اسپیئر کریں، ان کو کیا ضرورت ہے. آپ بے شک اگر آپ نے گالی، آپ کی مجبوری بن دو گالی. لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے ہفتے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ کہیں سپریم کورٹ میں لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ ہوگا؟ پولیٹیکل وزڈم تو میرے خیال میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، دونوں طرف سے ابھی تک ایگریشن ہے اور کوئی دانش مندی کی بات ہرگز نہیں کی جا رہی. تو میرے خیال میں پھر اگین عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ سیاسی جماعتوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے. تو ہم یہی امید رکھیں کہ ایسے ہی ہوگا. دیکھیے کسی حد تک تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ہی کی طرف سے اب کوئی حکم نامہ آئے گا جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جتنے بھی غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں. اب اس جلسوں کی خبر کی وجہ سے کہ ہم 1 ملین کا مارچ کریں گے، وزیر اعظم نے عملاً پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ہیجان پیدا کر دیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کیا صورتحال بن گئی ہے. ڈالر اوپر جا رہے ہیں امتیاز صاحب، ڈالر اوپر جو اس دوران 1.5-2 روپے اوپر چلا گیا. جی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ جلسہ از خود ان کو کینسل کرنا چاہیے، کیونکہ پارلیمان کو فیصلہ کرنے دیں، اگر وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو قبول کریں اور پھر اگلے الیکشن میں چلے جائیں. اس سے علاوہ جو بھی ہوگا ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، اس سے پہلے کہ جب یوسف گیلانی صاحب ممبر سینیٹ منتخب ہوئے تھے انسپیکٹڈلی، اس وقت بھی قوم سے خطاب کیا تھا عمران خان صاحب نے. یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں.
اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کے اپنے ارکان بھی ان پہ اعتماد نہیں رکھتے تو کھول کے ان کے خلاف ووٹ دیں, ان کو زیادہ ان کی قدر کریں گے, ان کو اپریشیٹ کریں گے. اب وہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. یہ ایک ہیجان کی کیفیت حکومت نے خود پیدا کر دی ہے. اگر آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں, ایک انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہے, اپوزیشن نے تحریک لے کے آئیں, اب اس کے اوپر ووٹنگ کرائیں اور سارے معاملے کو ختم کریں. تو یہ جو تاخیر ہے کیا پتہ دے رہی ہے آپ کو طاہر صاحب؟ آپ بھی سینئر صحافی ہیں. ہمارا جو ایک ہے نا پاکستانی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے, اب پاکستان میں بے نظیر بھٹو جیسے لیڈر نہیں رہا, پاکستان میں معراج خالد جیسا اسپیکر نہیں رہا. گیلانی صاحب کو بھی میں کافی اپریشیٹ کروں گا. جو لاسٹ پروگرام میں امتیاز صاحب نے جس کا انٹرویو کیا تھا فہمیدہ مرزا صاحبہ کا, انہوں نے بھی ہاؤس بڑے وہ بھی قومی اسمبلی کی اسپیکر رہی ہے, اور پھر جو بولی وہ اب یہ چیزیں تو پڑھی ہیں نا کتابوں میں سیاست, تو موجودہ لیڈرشپ کو وہ فالو کرنا چاہیے. لوگ اس کو اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں ان لیڈرز کو. تو یہ جو آپ خود اگر وہ کریں گے, گالی ایک دیں گے. اب یہ جو صاحب نے کل بات کی ہے گیل صاحب نے, تو لاسٹ میں نے اس کا سن رہا تھا کہ کوئی اگر ہمیں گالی دے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے کہا جائے گا. انہوں نے بڑی غلط زبان استعمال کی. اس نے کل کیا کہا ڈاکٹر رمیش. آپ مجھے یہ, لیکن ایک اور یہاں پر کمزوری ہمارے عمران خان صاحب ابھی بھی وہ ہمارے وزیر اعظم ہے, عزت احترام اس پوزیشن کی ہم پہ فرض ہے, وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب اگر ایک وہ کریں نا, ایکشن لینا اس طرح لوگوں کے, تو میرا خیال ہے کہ چلو اگر عدم اعتماد جو بھی نتیجہ آئے گا, عوام میں ان کی حیثیت میں اضافہ ہوگا. اس میں وہ اگر وہ اصولی موقف نہ ہے. امریکہ میں وہ جو کلنٹن کا واقعہ ہوا تھا, تو جب اس نے مان لیا تھا تو یقینی طور پہ اس کی پوزیشن بالکل چلی گئی تھی, تحریک بھی واپس ہوگی اور ان کی پوزیشن بھی اوپر چلی گئی. تو ماننے میں اور رسپانسبل بیہیویئر کے اندر چیزیں اور بہتر ہو جاتی ہیں, آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے. چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد یہ جو -1 کی بات بار بار ہوتی ہے, کیا تحریک انصاف اس پارلیمان کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس آپشن پہ جا سکتی ہے؟ اور عمران خان صاحب بھی جو اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو وقت ملے, کیا وہ بھی اس آپشن کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وہ کہتے ہیں امتیاز صاحب کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور اس بار تو لگتا ہے کہ بڑی جلدی دہرا لیا. وہ 2013 سے 18 میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاناما لیکس آئی, 126 دن کا دھرنا ہوا. خان صاحب کہتے تھے آپ پہ الزام ہے, آپ ہٹ جائیں وزیر اعظم کے عہدے سے, اب آپ اس سے کلین چٹ لے کے آئیے گا تو دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیے گا. اب صورتحال ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں, اور ان کے اتحادیوں نے ایک درمیان کا راستہ دے دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹ جائیں, پارٹی میں سے کسی اور کو لے آئیں, تاکہ پارلیمان بھی چلتی رہے, تحریک انصاف کی حکومت بھی چلتی رہے. سر ویسے تجویز تو بڑی اچھی ہے. آپ نے اتحادیوں کی بات کی ہے, تو میرے پاس ایک بڑی اچھی تحریر ہے. اچھا واہ, آج آپ اشعار اور تحریریں لے کے آئے. چلو ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب, انہوں نے کل دنیا میں ایک بڑا اچھا کالم لکھا ہے اتحادیوں کے حوالے سے. اچھا آپ نے شکریہ کہ آپ نے اچھا سوال کر دیا. تو انہوں نے چھوٹے چودھری صاحب نا ان کے حوالے سے, پرویز الہی صاحب کے حوالے سے, کہ چھوٹے صاحب کو ہی دیکھ لیجئے, ان کی کل سیاست یہ ہے کہ ایک دن مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان پر برس پڑے, دوسرے دن مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ہونے والے انٹرویو میں بدلے ہوئے نظر آئے. یہ دونوں انٹرویوز اگر ایک ساتھ دیکھ لیے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا موقف کسی سیاسی اصول پر نہیں بلکہ محض مفاد پر استوار ہے. یہی حالت باقی سارے اتحادیوں کی ہے. تو انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے چاروں اتحاد, جہاں لیکن اپنے مفاد کا خیال رکھ رہے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کے مفاد کا بھی تو خیال رکھ رہے ہیں نا. دیکھیں نا, وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک گلستان یوں سجا رہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلتی رہے, صرف خان صاحب ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, رادر بیک سیٹ ڈرائیونگ کریں نا, اس کے لیے جو کچھ بیک سیٹ ڈرائیونگ کر لیں سر تھوڑی دیر کے لیے. دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے بھی تو کی تھی نا سر, دیکھیں نا 1.5 سال تک پیچھے بیٹھے رہے, خاکہ نوازی صاحب پرائم منسٹر کے طور پہ آ گئے تھے, ماڈل بھی موجود ہے آلریڈی. نہیں, نواز شریف صاحب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت باہر بیٹھنا پڑا ہونا نا, یہاں بھی سپریم کورٹ کے پارلیمان کا فیصلہ نہیں ہوا. ہمیں دو مختلف صورتحال کو نہیں ملانا چاہیے. جس کام کے لیے 5 سیٹوں کی وجہ سے چھوٹے چودھری صاحب کی جو میں نے آپ کو یہ 2 طرح کے ان کی اوپینینز سنائی ہیں, آپ اس کو سامنے رکھیں
کہ مشورہ تو وہ صاحب دے رہے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان پہ اس کے اکثر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے تو سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن انہوں نے اس تجویز سے پہلے جو کام کیا ہے, جو تانے بانے بنے ہیں, جس کا اظہار آپ کو سندھ ہاؤس میں ملا ہے, کوشچنیبل تو وہ ہے کہ کیا ہم یہ دیکھیں ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تجویز یہ نو کانفیڈنس موو ہے کامیاب ہوگی کہ نہیں, یا وہ ہار چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس ایک عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے اس ملک میں اخلاقیات کا, اقدار کا کس قدر جنازہ نکل چکا ہے. یعنی ہمارے بہت بڑے بڑے لکھنے والے لکھاری اس کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا جو تمام لوگ انٹرویوز کے لیے گئے سندھ ہاؤس میں, وہ اس طرح سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جیسے بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے, ایک اندھیرا دور ہے, تاریخ وہ ختم ہو رہا ہے, ایک انقلاب کی نئی لا جو ہے پھوٹ رہی ہے اور پاکستان میں اب بہت تبدیلی آ جائے گی. مجھے افسوس اس بات پہ جو اخلاقی تنزل انحطاط جو ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا. جی لیکن امتیاز صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی جنازہ نکل رہا ہے. لیکن دیکھا جائے تو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اتحادی خود پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ پور پرفارمنس ہے, رائٹ مین فار رائٹ جاب کا ایشو ہے, بزدار صاحب ہوں, باقی لوگ ہوں, یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی. اور ظاہر سی بات ہے ہم تو عوامی مفاد میں کہیں دور جا رہے ہیں خان صاحب سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید اپنے مفادات کے اس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہوں, اتحادی بھی کہیں اگلے فائدے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ارکان بھی اتنے بھولے لوگ ہیں کہ وہ بھی اس نیریٹو کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں, یا ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا تو بہتر ہے کہ اب رہیں جدا کر لی جائیں. دیکھیں نا, آج بھی عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, اکنامک صورتحال اور یہ باہر سے بار بار کہتے اتنا پیسہ آ گیا, وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کی, لیکن اگر عوام والی بات ہے, مثلا آج خبریں پی ٹی آئی میں نے یہ ابھی تک نہیں سنا کہ فلاں چیز کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. اگر 5 روپے وہ بجلی والی ہوگی تو اس کے 2-3-4 دن بعد خبر آئی کہ 6 پتہ نہیں کتنا وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں پھر آگے بڑھ جائے گا. وہ تو ظاہر سی بات ہے, فارمولا آلریڈی سے موجود ہے. تو لہٰذا جب تک عوام میں ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آئے ہیں, ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو ایک ذہن میں تھا کہ بھائی لیڈرشپ ایسے ہے, تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کسی نے ووٹ دیا تھا تو اس کے وجوہات میں ایک تو یہ ہے نا کہ دیگر پارٹیوں سے لوگ مایوس تھے, ایک بات یہ صحیح. ویسے بھی پاکستان میں ایک ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی 22 سالہ یا 20 سال سے زائد اس کا جو ہے, مجھے عمران خان صاحب کا وہ وقت بھی یاد ہے, ایک دفعہ کسی فورن ٹی وی چینل نے اس کا پروفائل انٹرویو کرنا تھا, پشاور میں ایک جلسہ تھا, میں بھی ساتھ گیا تھا, ایک حجرے میں بہت تھوڑے لوگ تھے اور وہاں پر وہ جلسہ کر رہا تھا, تو اس نے محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر تو نئے لوگ ہیں, لیکن کابینہ میں تو 70% لوگ وہی ہیں جو پچھلی کابینہ کے حصہ رہے ہیں. عمران خان صاحب سے ایک غلطی ہوگی پہلے, خسرو بختیار سے لے کے شیخ رشید 2002 سے ہر کابینہ میں رہے ہیں. ہاں اسی بات داؤد کو اسی بات تو چلو پھر بھی مشیر ہے, میں یہی اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر اسی اپنے موقف پہ قائم رہتے کہ میں نے اس طرح لوگوں کو نہیں لینا کہ جو الیکٹیبل ہے فلاں ہے وہ ہے, لیکن جب آپ نے اس کو لے لیا ہے تو کیا وہ شاہ محمود قریشی کوئی نیا بندہ ہے, شیخ رشید صاحب کوئی نیا بندہ ہے, خسرو بختیار یہ لوگ وہ تو چھوڑو, وہ تو جب نواز شریف کے ساتھ خوب مزے کیے پی ملن میں تو آخر میں جا کر جنوبی پنجاب والا معاملہ محاذ بنا لیا. تو لہٰذا محاذ ٹھنڈا ہے, جب آپ ان لوگوں کو لیں گے وزارت کے لیے اور کہ یہ بھائی, تو پھر آپ وہ جو آپ کا ریاست مدینہ ہے یا لوگوں کی حالت تبدیل, وہ پھر آپ وہ مقاصد آپ وہ حاصل پھر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں آپ کے پھر وہ اصول اس طرح نہیں چلتے, حالانکہ چلنے چاہیے. ممکن ہے کہ عمران خان صاحب خود بالکل ٹھیک ہو, اچھے ہو, وہ چاہتا بھی ہو کہ تبدیلی آئے, جو تبدیلی کی وہ بات کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے پریکٹیکلی کچھ اور ہے. تو امتیاز صاحب انفیکٹ اب آپ کو لگتا ہے کہ ریئلائزیشن اب خان صاحب کے اینڈ پہ بھی ہونی چاہیے, بالخصوص پنجاب کے حوالے سے بار بار بات کی جاتی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر بھی محمود خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کتنا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں تھا. تو یہ عجیب سی کوئی ایک مہمہ ہے جس کو ابھی تک پارٹی کے اندر بھی لوگ نہیں سمجھ پائے کہ وہ کون سی ایسے ایک طرح سے یارڈ سٹک ہے خان صاحب کے پاس جس کی بنیاد پہ ان اہم پوزیشنز کے اندر لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے, پھر وہ پرفارم نہیں بھی کر پاتے تو پارٹی کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے کل پریس کانفرنس ہوئی ہے دیکھی ہوگی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی,
انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے کنسرنز بڑے جائز تھے اور ہمیں وقت پہ سننے چاہیے تھے. تو وہ جو وقت تھا سر وہ کیسے نکل گیا؟ کس طرف سوچ رہے تھے، کس طرف جا رہے تھے خان صاحب؟ کچھ اور مصروفیات تھے ان کی؟ دیکھیں مصروفیات تو مجھے نہیں معلوم. یہ تو جو وہ صاحب جو 15 سے 20 گھنٹے دن میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرنسپل اسٹاف آفیسر، یہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے. صحیح. یا یہ اور کون سی ان کی مصروفیات تھی. لیکن بلا شبہ اس میں عمران خان صاحب میرا خیال ہے بنیادی طور پہ ایک تکبر تھا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، اور اس میں ان کی کا شکار تو نہیں تھے، انیبلٹی کہ وہ دیکھ سکے کہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں آیا وہ عام لوگوں کے پسند آ رہے ہیں کہ نہیں، مفاد میں ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کافی اس قسم کے فیصلے کیے جو کہ اور ایسے لوگوں کے ذریعے کیے جو پارٹی کے ویٹرنز نہیں تھے، بلکہ پارٹی سے باہر کے لوگ آئے جنہوں نے آہستہ آہستہ آ کے ان کے گرد گھیرا ڈالا. ان کی اپنی بھی صلاحیت نہیں تھی، غیر لچکدار رویہ تھا، اور ان کے کان میں جو چیزیں ڈالتی گئی ہیں جو وہ لوگ جو ان کے بالکل قریب تھے اس کے اکارڈنگلی فیصلے کرتے گئے، یہ پارٹی کے اندر بھی پذیرائی نہیں ملی اور پارٹی سے باہر بھی نہیں ملی. الٹیمیٹلی تو دن کے اینڈ پہ آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ باتیں جو آپ کے کان میں آخری وقت میں ڈالی جاتی ہیں وہ فیصلے نہیں ہوتے جو کہ بڑی بھری محفل میں ہوتے ہیں. ایک کوئک بریک ناظرین، کوئک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ہاؤس میں کیا کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے قیادت کی مرضی سے، اور اگر مرضی سے نہیں تو کنڈمنیشن اس لیول پہ نہیں کیوں نہیں آئے جس لیول پہ آنی چاہیے تھی. چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، بڑی حیران کن بات ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایوان بالا میں گویا کہ جہاں پہ اپوزیشن کی اکثریت تھی، صادق شجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، ناکام ہوئی. اس کے بعد ان کا دوبارہ انتخاب ہوا، اپوزیشن اکثریت میں ہوتے ہوئے اپنا کینڈیڈیٹ منتخب نہ کرا سکی. لیکن نہ تو نون لیگ کے لوگوں نے نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پنجاب میں یا سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں جا کے چیف منسٹر ہاؤس، گورنر ہاؤس کے دروازے توڑے ہوں. سر تحریک انصاف تو حکمران جماعت ہے، ابھی تو تحریک آئی ہے، اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، عمل مکمل ہوگا، اس کے بعد کہیں خان صاحب اگر جانا ہے تو جائیں گے. اس سے پہلے اس قدر غصہ، اس قدر ایگریشن؟ جی بالکل یہ غلط بات ہے جی، کہ یہ جو فزیکل ہونا اور حملے کرنا، گھیراؤ کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ قابل مذمت ہے. اس کا آپ کسی طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اور غصہ سب کو آتا ہے، جو ان کے بے شک پکے کارکن ہوں گے، فالوورز ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ قیادت کو پہلے سے ایک ان کو میسج دینا چاہیے تھا کہ اس قسم کا کام آپ نہ کریں، کہ جس سے پارٹی کی بھی بدنامی ہوتی ہے، پلس جو بنیادی جس نظریے کے لیے آپ کھڑے ہیں کہ رول آف لا یعنی قانون کی عملداری، اگر وہ متاثر ہوتی ہے تو آپ براہ راست نہ صرف خود کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. لہٰذا یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ وقت شروع میں تو یہ لگا کہ شاید 2-4 لوگ ہوں گے، اور جیسے ہوتا ہے لکی ایرانی سرکس میں لوگ آتے ہیں اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ لوگ آئیں گے چپ کر کے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں جو صورتحال بنی وہ کافی تشویشناک تھی. بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں 2 رکن قومی اسمبلی بھی طاہر صاحب تھے. لیکن یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں سر، ان کے بھی تھوڑا سا جو ایک کردار ہے سارے معاملے میں، اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. اس سے پہلے میں دیکھا جب ٹی ایل پی سڑکوں پہ آئی تو بڑے ایگریسو انہوں نے بیانات دیے، بعد میں ساری کہانی کو انہوں نے کسی بیرونی مداخلت سے جوڑ دیا. پھر ملک کے اندر کہیں دہشت گردی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کسی بڑے شہر میں واقعہ ہو سکتا ہے. اب اس معاملے پہ بھی جب یہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کی موجودگی کا ذکر ہوا تو انہوں نے پرائم منسٹر کو جا کے مشورہ دے دیا کہ بہتر ہے کہ آپ سندھ میں گورنر راج لگا دیں. اور جب اس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی تو فرما رہے ہیں کہ جی اگر حالات آگے بڑھے تو پھر 245 کے تحت ہم تو فوج کو بلا لیں گے. یہ گویا کہ وہ وزیر داخلہ کے جو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، جو بار بار کہتے ہیں کہ خان صاحب کہیں نہیں جانے والے، 2023 میں الیکشن ہوں گے تب تک وہی پرائم منسٹر ہیں، اس طرح کے وزیر داخلہ کو اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے. یہ کہانی ہے کیا طاہر صاحب؟ کچھ اس کو بھی کوئی سمجھنے کے میں ہماری مدد کریں آپ. یہ تو ابھی جب پروگرام کے آغاز میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بیانات ہیں یہ ایک زوال میں یہ بھی ایک اس حکومت کا ایک وہ بنے گی بدقسمتی سے ان کی. لیکن اب یہ بڑی بات ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی. اگر آپ نے سندھ ہاؤس کا واقعہ ہو گیا تو اس کی تو مذمت کرنی چاہیے تھی حکومت کو بھی. شیخ رشید کا بیان تو آیا کہ گرفتار کرو، یہ کرو وہ کرو، گرفتار بھی ہو گئے کچھ دیر کے لیے، لیکن شخصی ضمانت پہ رہا بھی ہو گئے، دوسرے صاحب گئے ہیں سرکاری املاک پہ حملہ کرنے والے رہا بھی کر دیا. حالانکہ باقاعدہ اس کی رپورٹ بھی درج ہوئی، اور جس طریقے سے وہ
چلو ٹھیک ہے، اس میں اگر تشدد نہ بھی ہو، کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی مرا نہیں ہے، لیکن ایک اس پہ آپ اندر جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بری مثال کا کرائم کمٹ تو ہوا ہے بیانات یہ جو، حالانکہ شیخ رشید صاحب تو پرانے بندے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ پنڈی سے جب اس نے تحریک کا آغاز کیا، وہ یہ کیا، پرسوں کسی نے اسے سوال کیا عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ جی میں تو ولی خان کو جانتا ہوں، میں تو اسپندیہ اس کو نہیں جانتا، احمد ولی کو نہیں جانتا، فلاں کو نہیں جانتا۔ تو اگر آپ اتنے پرانے ہیں اور آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو کیوں آپ بھول گئے ہیں وہ والی پرانی والی سیاست؟ یہی مسئلہ ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو اشتعال دلا جائے، کیسے لوگوں میں اپنی ایک شخصیت بنائے، لیکن ان کو تو اطمینان ہوگا لیڈرشپ کو، لیڈرز کو جو بنا، لیکن عوام ان کو، اپنے لوگ بھی شاید ان کو پسند نہ کرتے ہوں گے اس رویے۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ خود وہ کر رہے ہیں تشدد پہ لوگ اکسا رہے ہیں، آپ قوانین کی وہ خراب، وزیر داخلہ کی بڑی اہم پوزیشن ہے، جو اہم پوزیشن ہوتی ہے، لیکن توقعات تو ان سے اور ہوگی، اگر وہ کریں گے تو نقصان تو اس کا ہوگا یقیناً ناظرین۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے کہ آنکھ اجل پہاڑ اجل، گویا کہ کشمیر میں بھی بہت کچھ لاوا پک رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف، اگرچہ قومی معاملات میں ہم ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وہاں پہ بھی جھانکتے ہیں کہ وہاں کے پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ معاملہ آپ جاتا ہوا کس طرح نظر آ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ امتیاز صاحب، اس سے پہلے بھی ہم کشمیر کا اس لیے ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں پہ بھی تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بڑے پرابلمس کھڑے ہو رہے ہیں، بالخصوص وہاں کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، اب ان کے خلاف جو ایک ریزنٹمنٹ ہے پارٹی کے اندر سے، وہ بڑی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی آپ جاوید بٹ صاحب یہ پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہیں اور کھلے عام تقریر کر رہے ہیں اور اپنے پرائم منسٹر سے کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، جس طرح حکومت آپ چلا رہے ہیں اس طرح چلنے والی نہیں ہے، اور مرکز میں بیٹھے لوگ بھی اگر میری بات سن لیں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو سر، یہ اب بات خیبر پختونخوا، پنجاب یا مرکز کی نہیں رہی، ہر طرف یہ معاملہ ہے کہ لوگ اپنے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ 33 ایم این ایز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ہم بڑے مایوس ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی آوازیں ایسی ہیں۔ تو کوئی ایڈوائزرز نہیں ہے جو خان صاحب کو بتائیں کہ اگر یہ لوگ بات کر بھی رہے ہیں تو ان کی بات کو سننا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی فیصلے ہونے چاہیے، یا انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے انتخاب کر لیا کسی بندے کا، ہی از دا پرفیکٹ مین اور یہ ڈیلیور کرے گا، نہیں اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ دیکھیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کراچی سے لے کے کشمیر تک باقاعدہ کچھ آرکسٹریٹڈ، جیسے باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک تحریک چلی۔ اس قسم کی شکوے شکایت کوئی نئی بات تو نہیں ہے، درپردہ تو ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم سے ہوتے ہیں اور کھلے عام تو نہیں ہوتے نا جی۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں اب آپ 1990 1993 96 کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ 2022 ہے۔ یہاں پہ سب کو آزادی ہے بات چیت کرنے کی، اور ان کو بھی شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا کھل کے سامنے آ گئے، یا تو کہیں سے اشارہ ملا ہے یا ہوا چل پڑی ہے، ہوا چل پڑی ہے، کسی وجہ سے چلی ہوگی کہ اس کے سہولت کار بن رہے ہیں اس ہوا میں۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی سہولت کار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ بس جو کچھ آپ نے، ان کو وزیر نہیں بنایا گیا تھا میرا خیال ہے تو مقبول بٹ کو، اور آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے ہر بندہ اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگوانا چاہتا ہے، ہر بندہ وزیر مشیر بننا چاہتا ہے، جیسے پرویز صاحب چیف منسٹر بننا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو یہاں پہ اس عمران خان کی کابینہ میں، چاہے یہاں پہ ہے چاہے اس میں خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں، ارب پتی لوگ، بزنس مین، وہ مفت کے مشیر بنے ہوئے کیونکہ گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شرام ترقی، عاطف خان منسٹرز تھے، اس کے باوجود انہوں نے ڈیویٹ کیا، اور نہیں وہ چلے گئے، پھر ان کو آئے بھی تو صحیح واپس۔ ان کو جب غلطی کا، وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو غلطی نہیں کہتے۔ لیکن طاہر خان صاحب، بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ کیونکہ پوزیشنز نہیں مل پاتی تو یہ لوگ پھر تھوڑا سا ووکل ہو جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں جو چیف ایگزیکٹو اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں؟ اگر یہ فارمولہ جو امتیاز صاحب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب بزار صاحب بالکل ٹھیک ہیں، محمود خان صاحب بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اسی طرح خان صاحب کی پرفارمنس بھی بالکل ٹھیک ہے، جو نیچے لوگ بات کر رہے ہیں صرف عہدوں کے لیے کر رہے ہیں، ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے تصویر کے ایک رخ کی بات، دوسرا رخ آپ بتائیں۔ وزارت اور یہ چیزیں تو یہ ہمارے اس میں فطری بات ہے کہ ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں اتنا جلدی اگر ایک حکمران پارٹی کا جو ایم ایل اے ہے اگر وہ اس طرح اوپنلی بولتا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی تو فرسٹ ٹائم حکومت آئی ہے،
اور وہاں پہ تو کشمیر آزاد کشمیر میں بڑے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر بھی عجیب سی ایک سیاست ہوتی ہے. بیرسٹر سلطان صاحب کل کہاں تھے آج کہاں ہے, وہ بھی تو ناراض تھے نا, لیکن جب اس کو صدر بنا کر کے پھر وہ راضی ہو گئے. تو یہ تو چلتا رہے گا, لیکن یہاں پر اب یہاں بھی قیادت کا امتحان ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن رکھتے ہیں. یا تو بالکل وہ ایک ایسی سیاست ہو, اگر وزیر اعظم صدر صاحب ایسی کرے کہ بالکل فیئرنس ہو تو پھر تو آپ اس ایم ایل اے کے خلاف ایکشن بھی لے لیں, لیکن اگر اس نے یہ بات اوپنلی کی ہے تو ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی. اور دوسری میرا آخری مختصر کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اگر مرکز میں تبدیلی اگر آتی ہے, مجھے نہیں پتا آئے گی نہیں آئے گی, اگر آتی ہے, اور ویسے جو ماحول بن گیا ہے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ باغی ہو گئے ہیں, اور پھر یہ خیبر پختونخوا کی خبر بھی آ گئی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی اس وقت خیبر پختونخوا میں بڑی اسٹرانگ ہے, اس کو کسی پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, لیکن جو خبریں آ رہی ہے وہ نہیں ہے کہ جناب 45 لوگ ناراض ہو گئے. تو اگر 45 لوگ ناراض ہوتے ہیں, اگر ہوتے ہیں تو پھر تو وہاں نہیں, تو ایک نفسیاتی اثر ضرور ہوتا ہے اس پہ کہ کے پی او یا آزاد کشمیر پہ. صحیح. ناظرین, آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.